بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 252 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پہلی تفریع۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ثم شرع المصنف فی تفریعات هذه المسألة سے شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت 4 تفریعات شروع ہونے لگی ہیں جو سابقہ موقف پر ہی ہیں کہ حقیقت و مجاز ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ان میں سے پہلی تفریع کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم شرع المصنف في تفريعات هذه المسألة فقال حتى قلنا إن الوصية للموالي لا تتناول موالي الموالي وإذا كان له موثق واحد يستحق النصف۔ پھر ماتن علیہ رحمہ اس مسئلے کی تفریعات میں شروع ہوئے تو فرمایا کہ یہاں تک کہ ہم نے کہا کہ بے شک موالی کے لیے وصیت وہ موالی کو شامل نہیں ہوگی، اور جب اس کے لیے موثق ایک ہو تو وہ نصف کا مستحق ہوگا۔ وتحقیقه ان لفظ المولى مشترک بین الموثق بلا واسطۃ والموثق بلا واسطۃ، اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ بے شک لفظ مولا یہ موثق بلا واسطہ اور موثق بلا واسطہ کے درمیان مشترک ہے۔ وقد یطلق علی موثق الموثق، اور کبھی کبھی اس کے اطلاق موثق کے موثق پر کیا جاتا ہے۔ وکذا موثق الموثق مجازن، اور ایسی کبھی کبھی اس کے اطلاق مجازن موثق موثق پر کیا جاتا ہے، آزاد کیے ہوئے کے آزاد کیے ہوئے پر کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِمَوَالِهِ وَلَهُ مُوثِقٌ وَمُوثَقٌ جَمِيعًا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ مَا لَمْ يُبَيِّنْ أَحَدَهُمَا دَفْعًا لِلْاشْتِرَاكِ۔ تو پس جب کسی شخص نے اپنے موالیوں کے لیے وصیت کی اور حال یہ ہے کہ اس کے لیے موثق اور موثق اکٹھے ہیں، یعنی دونوں ہیں، تو اس کی وصیت باطل ہو جائے گی جب تک کہ وہ کسی ایک کو بیان نہ کر دے اشتراک کو دور کرنے کے لیے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُوثِقٌ بِكَسْرِ تَاءٍ بَلْ مُوثَقٌ وَمُوثَقُ الْمُوثَقِ عَلَى مَا هُوَ وَضْعُ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ يَسْتَحِقُّ الْمُوثَقُ وَلَا يَسْتَحِقُّ مُوثَقُ الْمُوثَقِ، اور اگر اس کے لیے کوئی موثق نہ ہو، اس کو آزاد کرنے والا کوئی نہ ہو، یہ موثق تا کی کسرہ کے ساتھ ہے تبھی آزاد کرنے والا کے معنی دے گا، یعنی اس میں فاعل ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی موثق نہ ہو بلکہ موثق ہو اور موثق الموثق ہو، آزاد کیا ہوا ہو اور آزاد کیے ہوئے کا بھی آزاد کیا ہوا ہو، جو یہ اس بنیاد پر جو متن کے مسئلے کی اصل بنیاد ہے، تو پھر موثق مستحق ہوگا لیکن موثق الموثق مستحق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ لأن الموالی حقیقت فی الموثق ومجاز فی موثق الموثق، جو لفظ موالی ہے نا یہ موثق میں تو حقیقت ہے لیکن موثق الموثق میں یہ مجاز ہے۔ فلا یجتمع المجاز مع الحقیقت، تو پس یہ مجاز حقیقت کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُوثَقٌ وَاحِدٌ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ الثُّلُثِ، پس اگر اس کے لیے کوئی ایک موثق ہو تو وہ نصف ثلث کا مستحق ہوگا۔ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِنَّمَا تَنْفُذُ فِي الثُّلُثِ، اس لیے کہ وصیت وہ تہائی میں ہی نافذ ہوتی ہے۔ وَأَقَلُّ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ، اور وصیت میں اقل جمع وہ 2 ہے۔ فَيَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ مَرْدُودًا إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي، پس جو ثلث میں سے باقی نصف ہوگا تو وہ موصی کے ورثہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ وَلَا يَكُونُ لِمُوثَقِ الْمُوثَقِ شَيْءٌ،
اور موتق الموتق کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی الا اذا لم يكن الموتق بلا واسطۃ، مگر اس صورت میں کہ جب موتق جو بلا واسطہ ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، تو فحینئذ یستحق موتق الموتق ما اوصى به، تو صرف اس صورت میں پھر جو موتق کا موتق ہے وہ بھی مال وصیت کا حقدار ہو جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مصنف نے پہلے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں کا مراد لینا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں سے اسی اصول پر 4 تفریعی مسئلے ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے موالی کے لیے تہائی مال کی وصیت کی تو یہ وصیت صرف موالی کو شامل ہوگی اور موالی کے موالی کو شامل نہیں ہوگی، اور اگر موصی جو ہے یعنی جو وصیت کرنے والا ہے اس کے لیے صرف ایک موتق ہو، موتق یہ شروع میں ایک بات سن لیں، آگے بار بار یہ لفظ آئیں گے، موتق آزاد کردہ غلام، اور موتق جس نے اس کو آزاد کیا ہو، تو یہ موتق جہاں بھی آئے گا مفعول وہ آزاد کردہ، اور موتق جہاں آئے گا وہ آزاد کرنے والا۔ تو فرمایا کہ اگر موصی کے لیے صرف ایک موتق ہو تو وہ مال وصیت یعنی تہائی مال کے آدھے کا مستحق ہوگا۔ اس مسئلہ کی تحقیق یہ ہے کہ لفظ مولا موتق بلا واسطہ اور موتق بلا واسطہ کے درمیان مشترک ہے، یعنی مولا کے اس کو بھی کہتے ہیں جو براہ راست آزاد کرنے والا ہو، اور اس کو بھی کہتے ہیں جس کو براہ راست آزاد کیا گیا ہو، اور کبھی مجازن موتق کے موتق اور موتق کے معتق پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی آزاد کرنے والے کا جو آزاد کرنے والا ہے مجازن اس کو بھی کبھی کبھی مولا کہتے ہیں، اور آزاد کردہ غلام نے اگر کسی کو آزاد کیا ہے تو مجازن اس کو بھی کبھی کبھی مولا کہتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی نے اپنے مولا کے لیے وصیت کی یعنی اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور موصی کے لیے موتق اور موتق دونوں ہوں تو وصیت باطل ہو جائے گی اس وقت تک کہ موصی ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیان نہ کر دے۔ بس جب موصی ان میں سے کسی ایک کو بیان کر دے گا تو وصیت نافذ ہو جائے گی، ورنہ بغیر بیان کی یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مشترک میں عموم جائز نہیں ہے، یعنی لفظ مشترک سے بیک وقت اس کے تمام معانی کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہے، لہذا مذکورہ وصیت میں لفظ مولا سے معتق اور معتق دونوں کا مراد لینا یہ جائز نہیں ہوگا، اور جب دونوں کا مراد لینا جائز نہیں ہے تو موصی پر کسی ایک کا متعین کرنا یہ واجب ہو جائے گا، اور متعین نہ کرنے کی صورت میں وصیت باطل ہو جائے گی۔ اور اگر موصی کے لیے معتق بالکل نہ ہو بلکہ معتق اور معتق المعتق ہو، دونوں وہی ہوں کہ آزاد کردہ ہو اور اس کا آزاد کردہ ہو، جیسا کہ متن کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں معتق بلا واسطہ تو مال وصیت کے مستحق ہوگا، لیکن معتق کا معتق وہ مستحق کی وصیت نہیں ہوگا، کیونکہ لفظ مولا معتق بلا واسطہ کے لیے حقیقت ہے اور معتق المعتق کے لیے مجاز ہے، اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ہمارے نزدیک حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ جب تک حقیقت کا مراد لینا ممکن ہو مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، لہذا یہاں چونکہ حقیقت یعنی معتق بلا واسطہ کا مراد لینا ممکن ہے، اس لیے یہاں صرف معتق بلا واسطہ مراد ہوگا اور یہی وصیت کا مستحق ہوگا، اور معتق کا معتق کسی چیز کا مستحق نہیں ہوگا۔ اب اگر موصی کا صرف ایک معتق
ہو تو وہ مال وصیت یعنی 1/3 مال کے آدھے کا مستحق ہوگا، پورے مال کا مستحق نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصیت موالی کے لیے کی گئی اور موالی جمع ہے، اور آن کی بحث کے آخر میں گزر چکا کہ باب وصیت میں اقل جمع 2 ہوتے ہیں، پس مذکورہ مسئلے میں وصیت چونکہ موالی جمع کے لیے کی گئی ہے اس لیے موسیٰ لہو کم از کم 2 ہوں اور دونوں برابر کے شریک ہوں گے، یعنی ان میں سے ہر ایک مال وصیت کے آدھے کا مستحق ہوگا، لیکن جب ایک ہی موتق ہے تو وہ اپنے نصف کا مستحق ہوگا اور دوسرا نصف موسی کے وہ رسا کو دے دیا جائے گا۔ ہاں اگر موسی کے لیے موتق بلا واسطہ نہ ہو تو موتق الموتق مال وصیت کے مستحق ہو جائے گا، کیونکہ جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا تو مجاز پر عمل کرنا پھر جائز ہوتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت جو آپ نے سماعت کی، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ یہ تفریعات کا جو بیان شروع ہوا یہ کس چیز پر تفریعات ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اقل جمع وصیت میں 2 ہے، اس کا آج کے سبق سے کیا تعلق ہے واضح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔